اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل اسلام کو جیسے کہ میں پہلے بتاتی رہتی ہوں کہ ہم سب کو ہی قرآن پاک کو لفظی اور بامعنی ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہم حقیقی معنوں میں قرآن پاک کو سمجھیں، اور جب پڑھیں ہمیں قرآن پاک کے ہر لفظ کا معنی سمجھ میں آ رہا ہو۔ تو اسی سلسلے کی آج ایک اور کڑی ہے، سورہ یاسین مبارکہ کا تیسرا رکوع ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ، اور ایک نشانی، لہم، ان کے لیے ہے۔ لا کا مطلب کے لیے، ہم ان کے، ارض زمین، اردو میں ہم ارض کا لفظ زمین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میتۃ مردہ، میت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں مردہ کے لیے، تو یہاں پر بھی وہی بات کی جا رہی ہے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے۔ احیینا، ہم نے زندہ کیا، ہاں اس کو مراد زمین کو، اور اخرجنا، ہم نے نکالا، منہا، اس سے، حبن، اناج، تو منہو، اس سے، من کا مطلب سے ہوتا ہے، اور وہ اس ضمیر ہے واحد کی، ٹھیک ہے۔ یاکلون، وہ کھاتے ہیں۔ وجعلنا، اور ہم نے بنائے، فیہا، اس سے، جنات، باغات، من سے، نخیل، کھجور کے، کھجور میں سے، اور اعناب، انگور، اور فجرنا، ہم نے جاری کیے، فجر، جاری کیے نا ہم نے، فیہا، اس میں، من العیون، چشمے، لیأکلوا، تاکہ وہ کھائیں، من سے، ثمرہ، اس کے پھل، اور ما، نہیں، عاملت، اس کو بنایا، اس کو، یہاں پر ما کا معنی نہیں میں آ رہا ہے، کئی جگہ پہ ما کا معنی ہوتا ہے جو، عاملت ہو، بنایا اسے، ایدی، ہاتھوں نے، ہم، ان کے، اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، یعنی انسانوں نے تو نہیں بنایا نا یہ سارا نظام کہ جو زمین سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ افلا، تو کیا وہ نہیں، یشکرون، شکر کرتے، افلا، تو کیا نہیں، یشکرون، وہ شکر کریں گے۔ سبحانہ، پاک ہے، الذی، وہ ذات، خلق، پیدا کیے، ازواجا، جوڑے، پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑے پیدا کیے، کلا، ہر، اس سے، یعنی ہر ہی چیز کے، کلا، ہر چیز کے، مما، اس سے جو، تنبت، اگاتی ہے، الارض، زمین، یعنی جو زمین اگاتی ہے مراد نباتات، پھل پودے وغیرہ، اور من سے، انفسی، جانوں میں سے، ہم، ان کی، اور ان کی جانوں میں سے بھی، یعنی انسانوں میں سے، وَمِمَّا، اور اس سے جو، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا جوڑا بنایا، چاہے وہ نباتات ہے یا انسان، اور کچھ ایسی چیزیں بھی جو انسان ابھی تک نہیں جانتے، اللہ نے انسان کو نہیں بتائی۔ وآیت، اور ایک نشانی،
لہم ان کے لیے ہے، اللیل رات، لہم اللیل ان کے لیے رات میں بھی ایک نشانی ہے، نسلخ کہ ہم کھینچ نکالتے ہیں، منہ اس سے، نہارا دن کو، منہ النہارا اس سے دن کو ہم کھینچ نکالتے ہیں، فَإِذَا تو اس وقت ہم وہ مظلمون اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ رات میں سے دن کو نکالتا ہے تو وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اب انہی آیات مبارکہ کا ہم بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ کہ ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا تو وہ اس سے کھاتے ہیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اور ہم نے اس میں کھجور اور انگور کے باغات لگائے اور ہم نے اس میں چشمے جاری کیے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تو کیا وہ شکر نہ کریں گے۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، اس سے جو زمین اگاتی ہے یعنی نباتات، اور خود ان کی جانوں انسانوں میں سے اور ان میں سے جنہیں وہ خود بھی نہیں جانتے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ ہم اس میں سے دن کو کھینچ نکالتے ہیں اور وہ اچانک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر آپ کو میری اس مقدس کام کے کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر بھی کریں، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ دنیا کس قدر جو ہے غلط راستے پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں اور قرآن سے اپنے لیے ہدایت حاصل کریں۔ تو آپ کا ایک شیئر کرنے سے بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے قرآن پاک کی ہدایات مل سکیں اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ذریعہ نجات بن جائیں۔ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 38۔ والشمس اور سورج تجری چلتا رہتا ہے، لمستقر لہا مقررہ راستے پر اپنی، ذالک یہ تقدیر نظام ہے، عزیزی غالب یعنی کہ اللہ علیمی دانا یا جاننے والے کا، یہ اللہ غالب دانا جاننے والے کا نظام ہے۔ دانا یا جاننے والا ایک ہی بات ہے۔ والقمر اور چاند، قدرنا ہم نے مقرر کی ہو اس کی، منازل منزلیں، حتی یہاں تک کہ عاد
وہ ہو جاتا ہے. کل عرجونی کھجور کی شاخ کی طرح، یعنی بالکل باریک سا. قدیمی پرانی. آیت نمبر ہماری ہوگی 39 اور اب چلتے ہیں 40 پر یعنی 40 پر. للشمس نہ ہی سورج، ینبغی لائق ہے، لہا اس کے، ان کے، تدرکا جا پکڑے، قمرا چاند کو، وَلَلَّيْلُ اور نہ ہی رات، وا اور لا نہ، اللیل رات. سابق پہلے آ سکتی ہے، النہاری دن سے، وَكُلٌّ اور سب، فی میں، فلکن دائرے میں، یسبحون گردش کرتے ہیں یا تیرتے ہیں. وا اور آیتن ایک نشانی، لہم ان کے لیے ہے، انا یہ کہ ہم، حملنا ہم نے سوار کیا، ذریت اولاد کو، ہم ان کی، فی میں فلکی کشتی میں، مشحون بھری ہوئی. اب با محاورہ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ غالب و دانا کا نظام ہے. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار، نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات کی مجال ہے کہ پہلے آ سکے دن سے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب اپنے دائرے میں گردش کرتے ہیں. وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. وَخَلَقْنَا اور ہم نے پیدا کیا، لَهُمْ ان کے لیے، مِن مِثْلِهِ اس کشتی جیسی، ما یرکبون جس میں وہ سوار ہوتے ہیں. وَإِنْ اور اگر، نشأ ہم چاہیں، نغرق ہم غرق کر دیں، ہم انہیں، فلا تو نہ، صریخہ فریاد رس ہو، لاہم ان کے لیے، ولا اور نہ، ہم وہ، ینقذون چھڑائے جائیں، الا سوائے یا مگر، رحمتاً رحمت، منا ہماری طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے، سوائے رحمت اللہ کی طرف سے. ومتاعاً اور فائدہ، الی تک، حین وقت معین تک، یعنی فائدہ اور رحمت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے ایک خاص وقت کے لیے.
وَإِذَا اور جب قیل کہا جائے لاہم ان سے اتقو تم ڈرو ما بین ایدیکم جو تمہارے سامنے ہے اس سے وما اور جو خلفا پیچھے ہے کم تمہارے لعلکم تاکہ تم پر یا شاید کہ تم ترحمون تم پر رحم کیا جائے وام اور ما نہیں تأتی آئیہم ان کے پاس من آیتن کوئی نشانی من آیاتن نشانیوں میں سے ربہم ان کے رب کی الا مگر قانون وہ تھے انہا اس سے معرضین روگردانی کرتے. اب انہی آیات مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی اور چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں غرق کر دیں تو نہ کوئی ان کے لیے فریاد رس ہو اور نہ وہ چھڑائے جائیں. إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ مگر یہ کہ ہماری رحمت سے ہو اور ایک وقت معین تک فائدہ دینا منظور ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب ان سے کہا جائے گا کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں. وَإِذْ اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان سے انفقوا خرچ کرو مما اس سے جو رازق رزق دیا تم اللہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے. قال کہتے ہیں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا یعنی کافر للذین ان سے آمنوا جو ایمان لے آئے انطعم کیا ہم کھلائیں من جسے لو اگر یشاء چاہے اللہ تعالی اطعمہ تو کھلاتا اسے. ان نہیں انتم تم الا مگر فی میں ضلال گمراہی میں مبین کھلی. یعنی وہ کہتے کہ ہم ایسے شخص کو کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ خود اس کو کھانے کے لیے دے دیتا, تم تو صرف کھلی گمراہی میں ہو. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں متا کب ہاذا یہ وعدہ یعنی یہ وعدہ کب پورا ہوگا یعنی قیامت کا وعدہ. ان اگر
کنتم تم ہو صادقین سچے، ما نہیں، ینظرون وہ انتظار کر رہے، الا مگر، صیحۃً چنگھاڑ کا، واحدۃً ایک، تأخذہم آ پکڑے گی انہیں، وہم اور وہ، یخصمون باہم جھگڑ رہے ہوں گے۔ یہاں پر چنگھاڑ سے مراد سور ہے جو قیامت کے روز پھونکا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے تو سور جو ہے ان کو آ پکڑے گا، جو سور کی آواز ہوگی۔ فلا پھر نہ، یستطیعون کر سکیں گے، توصیۃً وصیت، و اور، لا نہ ہی، الا طرف، اہلہم اپنے گھر والوں کے، یرجعون وہ لوٹ سکیں گے، یعنی نہ تو پھر وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ اب انہی آیات مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو کھانے کو دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو صرف کھلی گمراہی میں ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کافر کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ، یعنی قیامت کا، اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک چنگھاڑ سور کی تند آواز کی جو انہیں آ پکڑے گی، اور وہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے۔ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، پھر وہ نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا سورہ یاسین کا رکوع نمبر 3، جس کا ہم نے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام آیات مبارکہ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے دوبارہ پھر یہی گزارش کروں گی کہ ہر لفظ کو روزانہ یاد کریں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے، اور جب بھی ہم قرآن پاک کو کھولیں تو ہمیں معنی سمجھ میں آ رہے ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، صدق اللہ العظیم وصدقہ النبی العظیم۔